سبقہ الحدث بعد التشہد توضأ وسلم لأن التسلیم واجب. اگر ہوا خارج ہو گئی، حدث سبقت لے گیا، ہوا خود بخود خارج ہو گئی، تشہد کے بعد اس کو چاہیے کہ وضو کرے اور سلام کہے. لأن التسلیم واجب، اس لیے کہ سلام کہنا واجب ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم. نماز حرام اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور سلام سے حلال ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کے بعد کوئی کام جو نماز کے اندر نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا، اور سلام کے بعد ہر وہ کام کر سکتا ہے جو حلال ہیں اور نماز سے باہر ہیں. کہتے ہیں سلام پھیرنا واجب ہے، اس لیے اگر سبقت لے جائے، ہوا خارج ہو جائے تو تشہد جو ہے، تشہد کے بعد تو وضو کرے اور سلام کہے. لیکن وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. اگر جان بوجھ کر ہوا خارج کرے، قصداً ہوا خارج کرے، تشہد میں بیٹھ کر، بقدر تشہد بیٹھ کر، یا کلام کرے یا نماز کے منافی کوئی عمل کرے، تمت صلاتہ، اس کی نماز پوری ہو جائے گی. یعنی سلام کے قائم مقام ہوا خارج کرنے کو، پاد مارنے کو کر دیا گیا ہے. اور اگر اس طریقے سے سارے حنفی نمازی اور امام مل کر سلام پھیرنا چاہیں، ہوا خارج کر کے نماز سے باہر آنا چاہیں، تو اس وقت آپ سوچئے کہ لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور لوگ کیا تصور کریں گے کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے. بخاری کی روایت ہے، صفحہ نمبر 369، باب فضائل المدینہ. باب باندھا ہے باب حرم المدینہ تے، مدینے کی حرمت کا بیان کہ مدینہ بھی حرم ہے. حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، قال المدینہ تو حرم من قضا الی قضا. مدینہ حرم ہے اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک. مدینے کے درخت نہ کاٹے جائیں، ولا یحدث فیہا حدث، اور اس میں کوئی بدعت جاری نہ کی جائے. من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے مدینے میں رہ کر کوئی بدعت جاری کی، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. اس حدیث میں مدینے کو حرم قرار دیا گیا ہے. جیسے مکہ حرم ہے، اسی طریقے سے مدینہ بھی حرم ہے. اب حنفیوں کا فتویٰ مدینے کے بارے میں رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256. کہتے ہیں لا حرم للمدینۃ عندنا، ہمارے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے. اللہ کے نبی فرمائے مدینہ حرم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، مکے کو حرم بنایا. اللہ کے نبی نے مدینے کو حرم بنایا، اور حنفیوں نے اعلان کر دیا لا حرم للمدینۃ عندنا، مدینہ ہمارے نزدیک حرم نہیں ہے. یہ نبی سے دشمنی، کتاب و سنت سے دشمنی کی دلیل ہے. جو کام اللہ کے نبی کریں، حنفیوں پر واجب ہو گیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے کی بجائے نبی کی مخالفت کریں. اور قرآن کی یہ آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ کہتا ہے جو میرے رسول کی مخالفت کرے، اس بات کا اسے پتہ بھی لگ جائے کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے. یا تو ان کے علماء جاہل تھے، اگر جاہل نہیں تھے بلکہ عالم تھے، جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سراج امتی، امام ابو حنیفہ میری امت کا چراغ ہے. امام ابو حنیفہ کے بے شمار فضائل انہوں نے ذکر کیے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام ابو حنیفہ کا مقلد شمار کیا ہے در مختار میں، جو حقیقت نہیں ہے، جو غلط بات ہے ان کی. تو اگر ان کو حدیث کا علم تھا، جیسا کہ وہ کہتے ہیں لاکھوں حدیثیں یاد تھیں،
تو کیا وجہ ہے کہ نبی کی حدیث کی موجودگی میں اپنا قول اس کو ترجیح دی کہ مدینہ حرم نہیں؟ کیا قرآن کی یہ آیت ان کو یاد نہیں کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ایسا شخص جدھر جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں، ہم اس کو جہنم رسید کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 779۔ یہ حدیث صحیح ہے، امام نسائی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، صحاح ستہ کی یہ حدیث کی کتاب ہے، اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابو ملیح بن اسامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن جلود السباع، اللہ کے نبی نے درندوں کی کھالوں کے استعمال سے منع کیا ہے اپنی امت کو۔ یہ ابو داؤد میں 4132 رقم پر موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں رد المحتار ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139۔ کہتے ہیں لیس الکلب بنجس العین، کتا نجس عین نہیں ہے، اسی لیے وَيُتَّخَذُ جِلْدُهُ مُصَلَّى وَدَلْوًا، اسی طریقے سے اس کی کھال کو مصلہ بنا لیا جائے یا وضو کرنے کے لیے پانی کا ڈول بنا لیا جائے تو جائز ہے۔ وَلَا صَلَاةُ حَامِلِهِ وَلَوْ كَبِيرًا، اور اگر کسی شخص نے بڑے کتے کو اٹھا کر نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی صحیح ہے، اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ من صلی، یہاں ذکر تھا کہ بڑے کتے کو اٹھا کر کوئی نماز پڑھے، یہاں یہ ذکر ہے کہ جو نماز پڑھے اور اس کی آستین میں کتے کا بچہ ہے تجوز و صلاۃ، اس کی نماز جائز ہے۔ کتے کو اٹھا کر یا کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ لینا، اس کے مصلے کا، اس کے کھال کا مصلہ بنا لینا یا ڈول بنا لینا، ان کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہدایہ اولین صفحہ نمبر 24۔ اسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَكُلُّ إِحَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ وَجَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوَضُوءُ مِنْهُ إِلَّا جِلْدِ الْخِنزِيرِ وَالْآدْمِ، ہر وہ کھال جس کو دباغت کی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، اس میں نماز جائز ہے، اس سے وضو کرنا جائز ہے، سوائے خنزیر کے اور آدمی کی کھال کے۔ اور امام محمد کے نزدیک خنزیر بھی پاک ہے، خنزیر کے بال بھی پاک ہیں۔ اسی صفحے پر یہ بات بیان ہے ثم ما یطہر جلدہ بالدباغ یطہر بالزکاۃ، جس طریقے سے کتے کی کھال دباغت سے پاک ہوتی ہے یا درندوں کی کھال، اسی طریقے سے اگر کتے کو ذبح کر دیا جائے تب بھی کتے کی کھال اور کتے کا گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَطْهُرُ لَحْمُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، جس طرح کھال پاک ہوئی ہے اسی طرح گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور یہی بات صحیح ہے۔ اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں کہ ان کی کھالوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ کیا معنی ہے قرآن کی اس آیت کا کہ جس میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ امام ابو داؤد جلد نمبر 3 میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 844۔